بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے دوستو؟ ایس کے ناول میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی دوست ایس کے۔ آئیے جنت کے پتے کا قسط نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنت کے پتے بائی نیمرہ احمد، قسط نمبر 3۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاؤز کا بٹن اسے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفتن دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابھی بھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال و بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی، ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کندا سا اس کے ذہن میں لگا تھا۔ وہ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم! بہت خوشی سے چلاتے ہوئے حیا نے ارم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کے موبائل سائڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ ارم، تم نے کبھی موبائل کنسٹرکشن کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ PTA کو دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ PTA کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کے کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا؟ اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو PTA سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، مس حیا سلیمان۔ جی، آپ کون؟
میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ، جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میشن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزنس داور فرقان کی مہندی کی فنکشنز پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی مشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا روندھ گیا، احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہے۔ اور اسے لگا مانو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا۔ تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی، اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا ابا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی۔ مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی، اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا۔ سوہنیوں، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈولی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی، اور آپ غصہ کر رہی ہو؟ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر کراہیت بڑی معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے کھڑا تھا۔
ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था जी इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसने हाथ बढ़ाकर शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। उसकी कलाई पर एक गुलाबी सुर्ख सा निशान बना था, जैसे जला हो या शायद बर्थमार्क। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलम तैश में शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पर अपने हाथ रख दिए। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी ऐसे ना करो पिंकी नाल। बाजी ऐसे ना करो पिंकी नाल। उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डॉली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा तो वो तेवरा कर घूमी। उसने डॉली को धक्का दिया और वो लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे हटा, तो उसने जल्दी से शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। वो हाथ बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, लेकिन वो अड़ ही गया था। बाजी जी मैं बाजी जी मैं तो तहानू डॉली के दिल की बात बताने आई थी, और तुस्सा इस तरह कर रहे हो। ये जो डॉली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती है। पिंकी मसनूई अंदाज में बन बन कर हिल रहा था। पीछे डॉली शीशा बजाने लगा था। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डॉली को देखा, तो उसकी गिरफ्त जरा ढीली हुई। हया ने फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाहिए, मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर कर रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई। ओ छड्डो बाजी जी। दफतन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर गिरी, तो उसे होश आया। एक झटके से उसने लेवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। गाड़ी आगे भगाने से कबल उसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था। शहादत की उंगली से खून निकला था, और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीरें पर मोटी सी भंवर लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैक मिरर में देखा। वो दोनों ख्वाजा सराह बार बार मुड़कर उसे गुस्से से देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डॉली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। उसने सर झटककर एक्सीलेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद उसे थी कि अब वो डॉली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया जैसे वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सुलेमान साहब तेजी से उसकी तरफ आए। उनके चेहरे पर गैज़ व गज़ब छाया था। वो डर कर पीछे हटी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुजरे करती हो? रोहेल जो सोफ़ा पर बैठा था एकदम उठा और बहुत सी डीज उसकी तरफ उछाली। वहाँ सब मौजूद थे। ताया फुरकान, दावर भाई, रोहेल, और एक तरफ इरम ज़मीन पर बैठी रो रही थी। दूर कहीं फ़ोन की घंटी बज रही थी। नहीं, वो उनको कहना चाहती थी। उसका मुंह तो हिलता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सब उसका खून लेने पे तुले थे। सुलेमान साहब आगे बढ़े और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बेहया। उसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे, मगर उनसे आवाज़ डॉली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डॉली बोल रही थी। डॉली, पिंकी, बेहया, पिंकी की उंगलियां, फ़ोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। जर्द सी रोशनी सर्द से फैल गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक ख्वाब था। ओ खुदाया! उसका सांस तेज तेज चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने से भीगा था। फ़ोन की मखसूस टून उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग, और फिर उसने फ़ोन कान से लगाया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरे घर की बैक साइड पे मौजूद ग्राउंड के इंट्रेंस पे गाड़ी भेज दे। शार्प। ओके। उसे फातिहाना लहजा सुनाई दिया।
اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا۔ میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ اے لائن قمیص، چوڑی دار پیجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی اسٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ ارم یا زہرا اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل ایک کار زن سے اس کے سامنے آ کے رکی۔ سیاہ پرانی مرسیڈیز اور کسی بت کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس تھی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں۔ ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ البتہ چوتھی سمت اس کے بالکل مقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں۔ ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ البتہ چوتھی سمت اس کے بالکل مقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فروسٹڈ کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کر 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ خاکی یونیفارم، سر پر کیپ ٹک لگا کر کرسی پر بیٹھا، میز پر رکھی کوئی چیز انگلیوں پر گھماتا ہوا۔ شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے پہ یک بدنما سی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا۔ غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن ٹرن۔ یکدم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پر رکھے یکٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پر آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی۔ اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پر سسٹم کھلا ہوا ہے۔ مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے ایسے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنا ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے اس پار دھندلے منظر میں بیٹھے آفیسر کے سامنے بھی لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ تو وہ میجر احمد تھا۔ وہ سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعد اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا۔ اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ
क्लिक कर दे, बमुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होके बैठ गया। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रुलने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी, और शादियों पर डांस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पे दर पे सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियो सर को क्या मतलब क्यों? शादी की वीडियो सर्कुलेट होती है हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पर आए लोग देखें? हमारी डांस की वीडियो पर आए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर्स और डीजे नज़र आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना? मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पर परेशान क्यों थी? मैं आपके सामने जवाबदार नहीं हूँ, वो दृष्टि से बोली। ठीक कहा आपने। खैर एक और बात पूछूं? पूछिए। आपकी उसकी आवाज़ में अजनबियत दर आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी हैं मेजर अहमद? उसके चेहरे पर तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सकूत पे ढलती गई। कौन था उस पार? आप सुन रही हैं? हूँ? जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा। एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे जोर का धचका लगा। वो गुंग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखने गई। बताइए मिस हया। उसके लब भीज गए। हैरत और शाक पे गुस्सा गालिब आया। मिस हया नहीं, मिसिज हया। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फ़ोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाज़ेह चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन में होने वाले निकाह से बेखबर हैं। वो निकाह जो मेरे कज़िन जहान सिकंदर से मेरे बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान आई ही नहीं? जानता हूँ, आपकी फूफो का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतज़ार कर रही हैं आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में ख़त्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद, वो चिल्लाई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाएं आप और आपकी वो वीडियो। आप भले उसे टीवी पर चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जहां सिकंदर तो वो मेरा शौहर है और मुझे बहुत मोहब्बत है उससे। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने सौगवारियत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर आया जो उसे अंदर बैठा कर गया था। उसे फ़ौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात ख़त्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। धुंध के इस पार वो शख्स मेज पर झुका कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसकी मेज पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है। शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते, या शायद ये उसका वहम था। जिस लम्हे वो उस पुरानी कार की पिछली सीट पर बैठी तो खुले दरवाजे से उस सिपाही ने उसे एक सुर्ख गुलाबों का बुके उसे थमाया। गो के उसके साथ कोई खत ना था और वो फूल भी उन सफ़ेद फूलों से कतन मुख्तलिफ थे। फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो गुमनाम खतूत भेजने वाला भी मेजर अहमद ही था और वो उसे बहुत पहले से जानता था। ये जाकर अपने मेजर अहमद के मुंह पर दे मारो। उसने भूखे सिपाही के बाजू में फेंका और दरवाज़ा खटाक से बंद किया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। हया शाम में इरम भागती हुई आई। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियो उस वेबसाइट से रिमूव हो गई है। उसने फर्द जज्बात से तकरीबन बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठी हया को झंझोड़ ही दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? उस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आ गया होगा। मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद, मगर अच्छा ही हुआ। और रहा तुम्हारी तुर्की की फ्लाइट। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की फ़्लाइट कब है? पता नहीं। पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीज़ा मिलेगा।
اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہو رہا تھا، اس لیے ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور اس کی وہ عجیب فلسفانہ باتیں، جنت کا تذکرہ، باز پرس کرنا، اور پھر مجھ سے شادی کا سوال۔ او میرے خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید طیش میں ہونے کے بعد سوال نہیں کر سکی۔ آپ کی پھوپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت وہ شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھوپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا، تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا۔ اور انہوں نے کس نے؟ پھوپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کے سبانجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا نے اس کو بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا، اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی لہر نے اسے اپنے حصے میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی۔ حیا، تمہارے ابا بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپر پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں گم، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپا پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں بھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دے پلیز۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دے۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دے پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ چلے جی، قسط نمبر 3 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو۔
کیا ہے وہ راز؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، دیکھیں گے پتہ چلے گا آگے چل کے۔ چلیے بتائیے، لائک سبسکرائب اور پلیز کمنٹ کر دیجیے گا۔ آپ کی دوست ایس کے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں چوتھی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔